السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ سہو کیا ہے اور نماز میں ہمیں سجدہ سہو کی ضرورت کب اور کیوں پڑتی ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سجدہ سہو وہ دو سجدے ہیں جو انسان نماز میں لاحق ہونے والی کمی یا زیادتی کی بھرپائی کے لیے کرتا ہے۔ اب اگر کسی نے مطلوبہ نماز کی رکعتوں میں کسی رکعت کو ادا نہیں کیا اور ان رکعات میں کمی کر دی یا مطلوبہ رکعت سے زیادہ رکعتیں ادا کر دی، مثلا ظہر کی نماز 4 رکعتیں ہیں اور کسی نے 5 رکعت ادا کر دی یا کسی نے 4 کے بجائے 3 ہی رکعت ادا کی، تو ان دونوں صورتوں میں یعنی کمی اور زیادتی دونوں صورتوں میں اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا اور سجدہ سہو کے ذریعے اپنی اس کمی کی بھرپائی کرنی ہوگی یا اس زیادتی کے ذریعے جو نقص پیدا ہوا ہے اس کی نماز میں اس کی بھرپائی وہ سجدہ سہو کے ذریعے ہی کر پائے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر نماز میں زیادتی لاحق ہو جائے تو اس صورت میں ہم کیسے سجدہ سہو کریں گے۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے رکوع میں یا قیام میں یا سجدے میں کسی چیز کی زیادتی کر دی، مثلا رکوع کی زیادتی کر دی یا سجدے کی زیادتی کر دی یا رکعت کی زیادتی کر دی، ان تینوں حالتوں میں اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعتیں ہیں، اگر کسی نے 5 رکعت نماز ادا کی تو اسے سجدہ سہو کے ذریعے نماز میں لاحق ہونے والی اپنی اس کمی کو دور کرنا ہوگا اور تبھی اس کی نماز درست اور صحیح ہوگی۔ اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی کر دی گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو صحابی نے بتایا کہ آپ نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں ادا کی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں موڑ لیے اور قبلہ رخ ہوئے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز میں کوئی زیادتی لاحق ہو جائے اور اس کا علم آپ کو ہو تو فوراً 2 سجدے کر کے نماز میں لاحق ہونے والی اس زیادتی کی وجہ سے جو نقص لاحق ہوا ہے اس کے لیے 2 سجدے کریں گے اور اپنے اس نقص کی بھرپائی کریں گے۔ لیکن اگر کوئی نماز مکمل کر لے اور اسے اپنی کمی یا زیادتی کا علم اس وقت ہو جبکہ وہ سلام پھیر چکا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر زیادہ وقفہ نہیں گزرا ہے، مختصر وقفہ گزرا ہے اور وہ باوجود ہے تو اس حالت میں اس کو اپنی جس کمی کا علم ہوا ہے اسے پورا کر لے گا، اور اگر اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو وہ پھر سے وضو بنائے گا اور اپنی نماز کا اعادہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سجدہ سہو کے متعلق اہم احکام تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ احکام سجدہ سہو میں لاحق ہونے والی زیادتی سے متعلق تھے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اور سنت کے مطابق سجدہ سہو کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔